آداب عرض ہے رپورٹرز 21 اور ارمان صابر ولاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر۔ بات ہوگی جو پاکستان بھر میں انتخابات کا اس وقت بات ہو رہی ہے، سیاسی ماحول تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے پاس سے بلہ چلا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ اگر ہم شہر کراچی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو جگہ جگہ جھنڈے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے، اور چاکنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایسے میں انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس میں اوورآل کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، کیونکہ انتخابات 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور اگر یہ 8 فروری کو ہو جاتے ہیں تو دن بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اس حوالے سے سیاسی کمپینز کیسی چل رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور متحدہ قوم پاکستان خاصی پر امید ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ سندھ کے اندر متحدہ قوم پاکستان اور پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے۔ جیسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ متحدہ قوم پاکستان کے اس وقت کے جو دعوے ہیں اور جو یقین دہانیاں ان کو محسوس ہو رہی ہیں وہ ویسی نہیں ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ جو ڈینڈ ہے جی ڈی اے نے ڈینڈ مارنے میں کامیاب ہوئی تو وہ اتنا کوئی خاصا کامیاب ڈینڈ نہیں ہوگا جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی۔ ارمان بھی آپ کی اس حوالے سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، بالکل آپ کا جو ہے تجزیہ بالکل درست نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اب پہلے جو سچویشن تھی، ظاہر الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن آتے ہیں تو روز بروز سیاسی صورتحال جو ہے اس میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ اس کی جو ہے پوزیشن بہت بہتر ہے، اور سندھ کے تمام علاقوں میں، تمام شہروں میں اور ایون کراچی میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ان کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ سینٹرل میں کافی فوکس کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کو خاص طور پر جو ہے وہ کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ وہ کراچی میں بھی ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو وہ ہرا دیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں جو رزلٹ آیا ہے، ٹھیک ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ دستبردار ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو انہوں نے رزلٹ، انہوں نے جو پرفارمنس دی ہے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کے سامنے، کیونکہ جماعت اسلامی ایم کیو ایم کا فیکٹر غائب ہو گیا تھا تو جو ہے وہ جماعت اسلامی اس وقت رہ گئی تھی اور اس نے بھی کراچی کی نمائندگی کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں لی ہیں اس میں۔ تو بلدیاتی انتخابات، اور ابھی میں گیا تھا جو بلدیہ NA 242 جو سب سے زیادہ اس وقت ہاٹ سیٹ چل رہی ہے، کل میرا وہاں جانا بھی ہوا تھا، اور ایک میں کسی کے پاس گیا تھا وہاں پر، تو میں نے جو ہے وہ اس علاقے کا تھوڑا سا جائزہ بھی لیا۔ فاروق، وہاں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان جس طرح سے دعوے کر رہی ہے کہ جی ان کی وہ سیٹ ہے، اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیٹ وہ نکالیں گے، اور شہباز شریف کو وہاں سے ودرا ہونا پڑا ہے، تو مجھے جو ہے لگ رہا ہے کہ وہاں پر اگر جو پوزیشن اس وقت اچھی لگ رہی ہے وہ نون لیگ کی واقعی، حالانکہ وہاں سے خواجہ شعیب میرے خیال سے ہیں وہاں پر، وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن وہاں بہتر لگ رہی ہے ان کی، مطلب وہ مین اسٹریم لائن کے نہیں ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ آتے نہیں ہیں، لیکن وہ چونکہ نون لیگ کے جو ہے وہ نشان ہے، نون لیگ کے نشان پہ ان کو ووٹ مل سکتا ہے۔ اچھا، پھر پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی وہاں پر جو ہے وہ کافی اچھی ہے، اور ایم کیو ایم، مطلب یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ کافی، ان میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے بہت حلوہ سیٹ ہوئی ہے، یا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بہت حلوہ سیٹ ہوئی ہے اور بہت آرام سے نکال لیں گے، ایسا ہے نہیں وہاں پر، مجھے جا کے لگ رہا ہے ان تینوں کے درمیان اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہوگا، اور مقابلے کے بعد ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیٹ ملے گی، جس کو بھی ملے گی اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس بھی جو ہے وہ چانسز ہیں کہ وہ جیت بھی سکتے ہیں اور یا نہیں بھی جیت سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی جیت سکتا ہے یا نون لیگ کا بھی جیت سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا سچویشن چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی پورے سندھ میں اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو ہے جی ڈی اے اور ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ اور جے یو آئی ایف مل کر جو اتحاد بنا رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے گی۔ اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں NA 242 گزشتہ جو انتخابات تھے اس میں نے کور کیا تھا، اور NA 200 ویسٹ میرے پاس تھا، ویسٹ کو میری نگرانی بھی اور پوری ٹیم ہماری دیکھ رہی تھی، تو ویسٹ میں جو ہماری ٹیم نے کیا تھا تو اس میں شہباز شریف صاحب بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، وہاں کی مختلف برادریاں جو ہیں سپورٹ کرتی ہیں۔ اچھا، جو ایم کیو ایم یا مصطفیٰ کمال صاحب جو بہت زیادہ شور تھے ہیں، اور وہ اس حوالے سے کہ بھائی یہاں سے ہم سیٹ نکال لیں گے، کہ وہاں پہ جو گنجان آبادی ہے وہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک رہا ہے ماضی میں وہاں سے ایم کیو ایم ایک دفعہ سیٹ بھی نکال چکی ہے، لیکن
اس وقت پرابلم وہاں پر یہ ہے کہ اب جب بھی ایم کیو ایم کی بات آتی ہے تو ایم کیو ایم اوریجنل یا ایم کیو ایم لندن کی بات بھی آ جاتی ہے. تو ایم کیو ایم جو لندن ہے وہ وہاں پر ایکٹیو ہے, ایم کیو ایم اوریجنل وہاں پر ایکٹیو ہے. اچھا, ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم جو ہے بنیادی طور پر اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سینہ بہ سینہ گزٹ کی طرح چل رہی ہے. مطلب ان کے جو ہے نا لوگوں کے اپنے رابطے ہیں. اچھا, یہ بات ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں معلوم, ایم کیو ایم پاکستان کو بھی معلوم ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہی آپس کے دوست یار تو ہیں نا کہیں سے, تو ان کو اندازے تو ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب تک یا جو اس وقت پوری چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور ٹیم کو جو تنظیمی طور پہ دیکھ رہے ہیں, ان تک یہ بات ابھی تک پہنچی ہے یا نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نہیں پہنچی ہوگی, لیکن ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے خاص ناپسندیدہ ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم لندن کے صفوں میں اور ایم کیو ایم میں, تو اس لیے وہ ان کو جو ہے اگریسولی جو ہے وہ اس طرح ہٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ووٹ کاسٹ نہ کیے جائیں. اور میں بتاؤں, اگر آپ کو ووٹ بینک تو اتنا ایم کیو ایم کا ہے وہاں پر کہ وہ اگر ایم کیو ایم متحد والی اگر پوزیشن ہو تو وہ نکال سکتی ہے, لیکن ابھی کنڈیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ تین چیزیں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے تھے. میں بتا اس لیے نہیں رہا کہ اگر میں بتاؤں گا تو اس الیکشن میں ان کی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے وہاں کے لوگ سن کے. یہ تیسرے نمبر پہ بھی نہیں تھے لاسٹ الیکشن میں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جناب اس وقت لندن اگریسولی ان کے خلاف ہے, وہ فیکٹر ڈالے گا. مسلم لیگ نون کے لوگ ناراض ہیں اس پورے سسٹم سے. میں نے کہا تھا این اے 242 کی نشست بنیادی طور پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گئی. اچھا, ایک بڑا پرابلم ہے جو بھی آپ نے بات کی, اس این اے 242 کی نشست سے باہر آتے ہیں. سینٹرل میں اسپیشلی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم جماعت اسلامی کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہاں, جماعت اسلامی جو ہے سینٹرل میں جماعت اسلامی بالکل اپسیٹ دے سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, عامر خان صاحب جب وہاں پہ رابطہ کمیٹی میں تھے اور یہ مرجر نہیں ہوا تھا, تو وہاں پہ پی ایس کی نشست پہ ڈاکٹر فاروق نعمت اللہ صاحب ہیں, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں جماعت اسلامی کا. اور جب پارک کا افتتاح ہونا تھا تو پارک بنیادی طور پہ فاروق نعمت اللہ کی جو یہ پورا وہ ٹائم تھا جب بلدیہ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی, تو پارک کا افتتاح ہونا تھا, آپ کی ہی علاقے کا پارک تھا. تو ادھر افتتاح کے وقت جو ہے عامر خان صاحب آئے تھے, لیکن علاقے والوں نے عامر خان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو فاروق نعمت اللہ صاحب ہیں ان سے بھی افتتاح کرایا. اچھا, یہ نعمت اللہ خان صاحب کے بیٹے نہیں ہیں, کچھ لوگ فاروق نعمت اللہ کے نام سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نعمت اللہ خان کے بیٹے ہیں. فاروق نعمت اللہ صاحب سے وہاں پہ افتتاح کروایا تھا. یہ گلبرگ کی سیٹ کی میں بات کروں جو پی ایس گلبرگ ٹاؤن کا پڑے گا. تو اس حدر اسٹرانگ ہے وہاں جماعت اسلامی. وہاں کی جو پڑھی لکھی آبادی ہیں وہاں پہ ماضی میں بھی بڑا ٹف ٹائم دیتی رہی ہے جماعت اسلامی کسی نہ کسی طور پہ, جو اور ابھی بھی وہاں پر اچھا خاصا کام کر رہی ہے جماعت اسلامی کا. بڑا اچھا کام ہے, اور بلدیاتی اس میں بھی وہ خاصا ایکٹیو نظر آتے ہیں کاموں میں. ایسٹ کے اندر بھی جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کو اس ٹائم پہ بھی ٹف ٹائم دیا تھا جب ایم کیو ایم پاور میں تھی, پریشر کے ساتھ تھی, اپنے پورے دباؤ کے ساتھ تھی, اور بانی کا ہاتھ تھا. اب بانی کا نہ ہاتھ ہے, اور ہم جو ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ہماری ملاقاتیں انہوں نے بھی ہم کو یہی بولا ہے. ایک فیکٹر اور بھی آ رہا ہے فاروق, میں جو دیکھا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بظاہر لگتا ایسا ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ووٹر لگتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے پرائیویٹ میں بات کریں یا ان سے ان کی رائے پتہ کریں تو کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ووٹ جو ہے وہ اگر ووٹ دینے کی باری آئے گی تو ہم ووٹ جو ہے وہ بھائی کو دیں گے, بیگن کو دے دیں گے, چھتری کو دے دیں گے, کھیرے کو دے دیں گے, لیکن جو ہے وہ یہاں نہیں دیں گے. تو ساتھ بھی چل رہے ہیں, کھڑے بھی ہیں, ساتھ بھی ہیں, کیمپین بھی کر رہے ہیں, سب کچھ صحیح ہے, لیکن وہ ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ ایک جو ہے نا یہ مطلب یہ یونیک پارٹی ہے جس میں لوگ موجود ہیں لیکن ووٹر جو ہے نا وہ اچھا پاکستان تحریک انصاف بیلٹ باکس کھلنے کے بعد پتہ چلے گا ووٹر کتنے. میں ارون بھی پاکستان تحریک انصاف پہ بھی بات کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی پرابلمس کا شکار ہو گئی ہے. ایک تو بلے کا نشان نہیں ہوا, تو اس کی وجہ سے مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں جہاں پر لوگوں کو ان کو یہ بات پہنچانے میں ٹائم لگے گا کہ پی ٹی آئی کے کس کینڈیڈیٹ کے بعد کون سا نشان ہے. کسی کے بعد بیگن ہے, کسی کو چھتری ملی ہوئی ہے, کسی کو جناب وہ کیرم کی ووٹی ملی ہوئی ہے, کسی کو جناب وہ کیا کہتے ہیں مختلف نشان ملے ہیں. اب پی ٹی آئی کے اندر ایک پرابلم ہوئی, جیسے حلیم عادل شیخ صاحب کے بھائی کے نشست ہے, حلیم عادل شیخ این 232. اب اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے جو اگریسو موڈ کے لوگ ہیں نا, جو کہ پی ٹی آئی کو کے ہارڈ کور ہیں یا پی ٹی آئی کے بہت ہی فنڈامنٹلسٹ ہیں بنیادی طور پہ ان کے کارکن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ٹکٹ دینے میں زیادتی کی گئی ہے, ٹکٹ آئی ایس ایف کے کسی فرد کو دینا چاہیے تھا. یہ صاحب کا تو ماضی پی ایم ایل ہے, ہم پی ایم ایل کیوں گئے, ہم ان کو کیوں ووٹ دیں, اور یہ تو ابھی
وراثت کی طرح ہیں. جب عمران خان نے وراثت کی طرح پارٹی تقسیم نہیں کی تو وہ کیا کریں. اچھا اب پی ٹی آئی کا جو ووٹ جو میں کہہ رہا ہوں نا ایسٹ اور سینٹرل میں بڑا پرابلم کرے گا اور وہ جماعت اسلامی کو اور بھی تگڑا کر دے گا. اس کی وجہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی کو وہ ووٹ نہیں دیتے تو ان کو فطری الائنس جماعت اسلامی ہی بنتی ہے, کیونکہ ابھی حافظ صاحب کی ذاتی قربت بھی عمران خان کے ساتھ رہی ہے. اس مرتبہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی سے لوگ یہاں پر جو ہے نا خاص طور پہ کراچی کی جو ڈائنامکس ہے اس میں پی ٹی آئی سے جو ہے لوگ تھوڑا سا نالا بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے جس طرح سے وہ کراچی میں کام کرنے کو کہا تھا اس طرح سے کام ہوا نہیں. اور خاص طور پہ جو پچھلی بارش ہوئی تھی نا جو 2 سال پہلے والی جو بارش ہے اس میں خاص طور پہ جو ہے لوگ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا. اس پہ میرا نا علیحدہ ہے تھوڑا سا آپ سے اختلاف کے ساتھ کہ پی ٹی آئی نے جو ہے نا وہ اپنی پی ٹی آئی کی ایک اپنی تھی, عمران خان صاحب کی اپنی یا ان کی ٹیم کی جو نالائقیاں تھیں یا وہ تھیں اس نے ان کو خود ڈبو رہی تھی, وہ خود جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی پی ٹی آئی. لیکن انہوں نے جو پوری ایک کارروائی ہوئی پی ٹی ایم کی اس کے نتیجے میں ان کو ایک نئی سانس مل گئی. یہ جو ان کا نیا نعرہ تھا آزادی کا, اس آزادی کے نعرے نے اس قدر دے دیا اور ہم کوئی غلام ہے کیا, اس نے اس قدر کر دیا کہ ان کی ان ساری غلطیوں کو کوتاہیوں پر پانی پڑ گیا. اور میں آپ کو جو یہ سروے مختلف ہوتے رہے ہیں اس کے اندر میں شامل بھی رہا ہوں اور میرے پاس آتے بھی رہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی سینٹرل میں اور ایسٹ میں اگر پی ٹی آئی بلے کے نشان سے کے ساتھ کھڑی ہوتی تو پی ٹی آئی کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں تھا. پاکستان کی جو اگر کسی سے کوئی تگڑا مقابلہ ہو جاتا تو شاید وہاں ان کو جماعت ٹکر جاتی. اس کی بنیادی وجہ جماعت کا نظریاتی اسٹرانگ ووٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا اگر وہ ٹکرتا. باقی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہ ایم کیو ایم ان کے سامنے آتی ادھر اور نہ ہی کوئی پیپلز پارٹی کسی قابل تھی کہ کھڑی ہوتی. میں ملیر کی سیٹوں تک کی بات کر رہا ہوں. بہرحال میرا جو میں نے جو ہے دیکھا ہے اس میں وہ تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ سروے وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ تو اپ سیٹ بھی ہوتے جاتے ہیں مطلب بالکل, کیونکہ سروے جو ہے وہ 2-4-5 ہزار لوگوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ان کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہاں پی ٹی آئی کی مقبولیت نو ڈاؤٹ بہت زیادہ تھی, لیکن اب جو ہے نا وہ اس میں کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو کہ کچھ لوگ کیا خاصے لوگ ابھی بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں یا اس طرح سے ہو جائے. اچھا اور اس میں بلے کا نشان نہ ملنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ضرور فرق ضرور پڑے گا, بہت فرق پڑے گا, کیونکہ جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ کس نشان پہ جو ہے ان کو ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. اور پھر وہ کھل کے کیمپین بھی نہیں کر رہے ہیں, ان کو کیمپین بھی نہیں کر پائیں گے وہ کھل کے. تو وہ یہ بہرحال یہ سارے فیکٹرز ہیں جو پروڈیوسر صاحب کے اشارے دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بن کے آ جائیں, ہمارے پروڈیوسر ہیں شعیب اور ناصر. لیکن اپنے اس پروگرام کے اینڈنگ سے پہلے ابھی ایک چیز رہ گئی ہے, ایک اشارہ رہ گیا ہے, ایک آواز رہ گئی ہے اور وہ آواز ہے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی. اگر وہ اپنے کینڈیڈیٹ کریں گے اور ان کا اعلان کریں گے, چاہے ان کا نشان بیگن ہو, چھتری ہو یا ان کا کوئی سا بھی ماچس کی تیلی ہو یا کوئی بھی نشان ہو, یہ بہت افیکٹ کرے گا. بالکل کرے گا. ٹھیک ہے, وہ الیکشن جو میں آپ کو بتاؤں ایک میٹنگ میں پولیٹیکل رپورٹرز کی ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں رافع, انہوں نے, میں نام بھی لے رہا ہوں ان کا, کوئی بات ہوتی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا تو جو سیٹ ایم کیو ایم کو ملنے والی تھی اس سیٹ کو وہ ایم کیو ایم لندن لے جائے گی. مطلب وہ تمام سیٹیں جن پہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے پاس چلی جائیں گی 30 ہوں 32 ہوں, ان میں اگر ایم کیو ایم لندن کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تو ایم کیو ایم لے جائے گی. بھی دیا گیا اگر ان کو لڑنے دیا نہیں, ایک بات بولا اگر ایم کیو ایم لندن نہیں لے کے گئی تو وہ اتنا افیکٹ ڈالیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی لے جا نہیں سکتی. یہ میں ان کا آپ کو تجزیہ بیان کر رہا ہوں, اب ہم دونوں اپنے تجزیے کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں, بالکل صحیح نہیں شامل کرتے. یہ ایک صورتحال ہے کراچی کی, بڑی پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں, جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے, سندھ کی صورتحال ہے, یہی پورے پاکستان کی صورتحال ہے. کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. بالکل بلدیاتی سندھ کے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی طرح بالکل یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کب کسی کے دل میں آئے اور وہ بولیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ولاگ کو ہم ختم کرتے ہیں. اجازت ہے آپ کی ختم کرنے کے لیے؟ بالکل ضرور. اگر ابھی تک آپ نے ارمان صابر ولاگ اور رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آپ کو سچ تک آپ کی آگاہی دی جائے, سچ یا جو گراؤنڈ میں چل رہا ہے وہ بتایا جائے آپ کو. آپ کا بہت شکریہ. آداب.